السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ ہو گئی دعائیں یاد؟ کل سے ایاک نستعین ساتھ لے آئے نا، تو پھر اور بھی آسانی ہو جائے گی، تاکہ پھر دیکھ کے یاد کریں اور بعد میں بھی دوہرا سکیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا اطیعون. باب مناقب جعفر ابن ابی طالب الہاشمی رضی اللہ عنہ، وقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشبہت خلقی وخلقی. جعفر بن ابی طالب الہاشمی رضی اللہ عنہ کے مناقب، فضائل، ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشبہت، تم مشابہت رکھتے ہو، خلقی و خلقی، میری صورت اور میری سیرت دونوں سے، یعنی صورت اور سیرت کے اعتبار سے تم بہت زیادہ میری مشابہت رکھتے ہو، یعنی مجھ جیسے ہو. حضرت جعفر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حقیقی بھائی تھے، 10 سال ان سے بڑے تھے عمر میں. انہوں نے 2 ہجرتیں کی تھی، ایک حبشہ کی طرف اور دوسری مدینہ کی طرف. ہجرت حبشہ کے موقع پر انہوں نے نجاشی کے دربار میں سورت مریم سنائی تھی، جس کے بعد وہ رونے لگا اور اس کا دل پگھل گیا اور وہ مسلمان ہو گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر یہ کیا ہوئے؟ چچا زاد بھائی. حدثنا احمد بن ابی بکر حدثنا محمد بن ابراہیم بن دینار ابو عبداللہ الجہنی عن ابن ابی ذئب عن سعید المقبوری عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ. امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے احمد بن ابی بکر نے روایت کیا. احمد بن ابی بکر کی کنیت ہے ابو مصعب الزہری، نسبت ہے ان کی. یہ امام ہیں، مدینہ کے شیخ ہیں، اور یہ قرشی اور مدنی کہلاتے ہیں. مدینہ کے قاضی رہے، 150 ہجری میں پیدا ہوئے. انہوں نے مالک بن انس کی مجلس کو لازم کیا، یعنی ان کے شاگرد تھے. مالک بن انس کون ہے؟ امام مالک جن کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، موطا امام مالک جن کی مشہور کتاب ہے، صاحب مذہب بھی ہیں. اور ان سے فقہ حاصل کی، ان سے موطا کا سماع کیا اور موطا کی روایت کو خوب محکم کیا، یعنی ان کے راویوں میں سے تھے. زبیر بن بکار کہتے ہیں کہ یہ اہل مدینہ کے فقیہ ہیں اور اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ موطا کی روایت اور موطا کو بار بار پڑھتے اور موطا میں ہر لمحہ احادیث کا اضافہ کرتے رہے. ان کی عمر 72 سال ہوئی، 72 ایئرس کے ہو کر فوت ہوئے. ابو اسحاق اپنے طبقات میں کہتے ہیں ابو مصعب مدینہ میں سب سے زیادہ جاننے والے تھے، یعنی اپنے دور کے اعتبار سے، ورنہ امام مالک کا علم تو امام مالک کا ہی ہے. اور حدیث کے راوی صحابہ میں سے ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ عنہ. وہ کہتے ہیں کہ ان الناس كانوا يقولون اکثر ابو ہریرہ، بے شک لوگ کہا کرتے تھے کہ ابو ہریرہ بہت زیادہ احادیث روایت کرتا ہے، اکثر، کثرت سے روایت کی ہیں. وَإِنِّي كُنْتُ أَلْزَمُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بِشِبْعِ بَطْنِي، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چمٹا رہتا، ساتھ لگا رہتا، یعنی ان کی مجلس میں رہتا، مسلسل رہتا. بِشِبْعِ بَطْنِي، اپنے پیٹ بھرنے کو، یعنی میرا کھانا پینا بھی وہی تھا، یعنی اس حد تک میں آپ کے ساتھ تھا اور میری کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا. آپ ہی کے ساتھ لگا رہتا اور آپ ہی میرے کھانے پینے کا بندوبست کرتے. حتی لا آکل الخمیرہ، یہاں تک کہ میں کوئی خمیری روٹی نہیں کھاتا تھا کیونکہ وہاں مہیا ہی نہیں ہوتی تھی. ولا البس الحبیرہ، اور نہ میں دھاری دار چادریں پہنتا، یعنی عمدہ لباس مراد ہے. ولا یخدمنی فلان ولا فلانۃ، اور نہ خدمت کرتا میری کوئی فلاں یا فلانا، یعنی میرا کوئی خادم یا خادمہ نہیں تھی. وَكُنْتُ أَلْصِقُ بَطْنِي بِالْحَصْبَاءِ مِنَ الْجُوعِ، اور میں چمٹا لیتا اپنے پیٹ کو پتھروں کے ساتھ، یعنی پتھر باندھ لیتا بھوک کی وجہ سے.
یعنی اگر کچھ کھانے کو نہیں ملتا تھا تو بھی میں کھانے کی تلاش میں نہیں نکلتا تھا، اپنا کام جاری رکھتا تھا، پیٹ پہ پتھر باندھ لیتا. وَإِن كُنتُ لَأَسْتَقْرِئُ الرَّجُلَ الْآيَةَ هِيَ مَعِي، اور میں کسی شخص کو آیت پڑھ کے سناتا جو مجھے یاد ہوتی، ایسے ہی بات چیت کرنے کے لیے میں کچھ نہ کچھ ان کو سنا دیتا. کئی ينقلب بی، تاکہ وہ میری طرف لوٹے، فیطعمنی، پھر وہ مجھے کھلائے، یعنی مجھے اپنے ساتھ لے جائے اور مجھے کھانا کھلائے میری حالت کو دیکھ کر، یعنی بھوک کے آثار ان کے چہرے پر ہوتے. یعنی میرا کسی شخص سے کوئی بات چیت کا ارادہ نہیں ہوتا تھا اور ضرورت بھی نہیں ہوتی تھی، صرف اپنا حال بتانے کے لیے تاکہ وہ میرے حال پر رحم کریں. وَكَانَ أَخْيَرَ النَّاسِ لِلْمَسَاكِينِ جعفر بن ابی طالب، اور مساکین کے ساتھ سب سے زیادہ بھلائی کرنے والے جعفر بن ابی طالب تھے. کان ينقلب بنا فیطعمنا، وہ ہمیں اپنے ساتھ لے جاتے، یعنی لوٹتے ہمیں ساتھ لے کر، پھر وہ ہمیں کھانا کھلاتے. ما کان فی بیتہ، جو بھی ان کے گھر میں ہوتا، یعنی جو بھی میسر ہوتا وہ ہمیں کھلاتے. حتی ان کان لیخرج الینا العکۃ التی لیس فیہا شیء، اگر کچھ نہ ہوتا تو ہمارے پاس وہ کپی ہی لے آتے جس میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، بس صرف اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ لگا ہوتا، شہد یا گھی وغیرہ، جس کپ جس برتن میں رکھی جاتی وہی لے آتے تھے، جیسے کوئی تھیلی ہوتی ہے. فنشقها، تو ہم اس کو پھاڑ دیتے. فنلعق ما فیہا، تو ہم چاٹ لیتے جو بھی اس میں ہوتا. تو اس حدیث سے حضرت جعفر بن ابی طالب کی فضیلت پتہ چلتی ہے. ان کو ابو المساکین کہا جاتا ہے کہ مسکینوں کا بہت زیادہ خیال رکھنے والے. یہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے. ابو ہریرہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ہمارا سب سے زیادہ خیال رکھتے، اپنے ساتھ لے جاتے، اور اگر گھر میں کچھ نہ ہوتا تو کچھ بھی اٹھا کے ضرور لے آتے، خواہ برتن چاٹنے کی کوئی چیز ہی کیوں نہ ہوتی، کہ کچھ تو منہ کو لگ جائے. جس شخص کو اس چیز کی فکر ہوتی ہے نا کہ کسی کا بھلا ہو جائے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میری شان اس سے بنتی ہے یا نہیں، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرے پاس کوئی بہت بڑی چیز ہوگی تو پھر میں کسی کو پیش کروں گا تاکہ وہ مجھے یاد رکھے کہ واہ کیا چیز اس نے دی. انہیں فکر کس بات کی تھی کہ دوسروں کا بھلا ہو جائے، خواہ ایک انگلی سے کوئی چیز چاٹ کے یا کسی کاغذ یا کسی برتن کو چاٹ کے ہی کچھ حاصل ہو جائے. عام طور پر ہم کسی کی ضرورت کی چھوٹی موٹی چیز دینے سے گریز کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہے وہ کیا کہے گا. یہ جو جملہ ہے وہ کیا کہے گا، یہ کس قسم کا جملہ ہے؟ اس سے کیا بات پتہ چلتی؟ کیا ہمیں فکر کس کی ہے، اپنی کہ دوسرے؟ اپنی فکر پڑی ہوئی ہے، حالانکہ اس وقت فکر کی ضرورت دوسرے کو زیادہ ہے. تو دوسرے کی فکر انسان کرے اور اس بات میں نہ پڑے کہ وہ کیا کہے گا مجھے. زیادہ یہ کہے گا بخیل ہے، کنجوس ہے، لیکن وہ نہیں کہے گا اس لیے کہ جب وہ کھانا ہوتا تھا تو کھانا بھی کھلاتے تھے، اور جب کچھ نہیں ہوتا تھا تو کچھ چاٹنے کو بھی دے دیتے تھے. تو اگر آپ لوگوں کے ساتھ احسان اور بھلائی کرنے کے عادی ہیں اور کبھی کسی مجبوری کی وجہ سے کچھ نہیں بھی کر سکتے تو وہ آپ کے بارے میں گمان برا نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کا گزشتہ عمل، سابقہ عمل یہ بتاتا ہے کہ آپ حقیقی معنوں میں لوگوں کے خیر خواہ ہیں. کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی ہجرت کر کے آئے تھے، دوس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اور مدینہ میں ان کا کوئی کام کاروبار، گھر بار نہیں تھا، خاندان نہیں تھا. اصحاب صفہ میں سے تھے، جو مل جاتا تھا کھا لیتے تھے. تو بہرحال اس حدیث سے ہمیں جعفر بن ابی طالب کی سخاوت کا پتہ چلتا ہے. اور پھر اس کے بعد ان کی یہ عادت ان کے بیٹے میں بھی آئی، عبداللہ بن جعفر میں، اور وہ بھی اس میں بہت مشہور ہوئے. اگلی حدیث، حدثنا عمرو بن علی حدثنا یزید بن ہارون اخبرنا اسماعیل بن ابی خالد عن الشعبی ان ابن عمر رضی اللہ عنہما كان اذا سلم على ابن جعفر قال السلام عليك يا ابن ذي الجناحين قال ابو عبد الله الجناحان كل ناحيتين. امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے عمر بن علی فلاس نے بیان کیا. عمر بن علی فلاس ان کو کہتے ہیں. اور پھر روایت ہے ابن عمر کی، عبداللہ بن عمر کی. وہ کہتے ہیں کانا اذا سلم علی ابن جعفر، کہ جب وہ عبداللہ بن جعفر کو سلام کرتے، یعنی جعفر بن ابی طالب کے بیٹے کو، قالا تو کہا کرتے السلام علیکہ، تم پر سلامتی ہو، یا ابن ذی الجناحین، اے دو پروں والے کے بیٹے.
جناح کس کو کہتے ہیں؟ ونگ، پر. اور جناحین دو پر. قال ابو عبداللہ، امام بخاری کہتے ہیں، یہ امام بخاری کی کنیت ہے، امام بخاری کہتے ہیں الجناحانی، دو جناح جو ہیں، کلو ناحیتینی، اس کا معنی ہے دو کنارے، دو کونے. تو ہمارے دو کندھے ہمارے جسم کے کیا ہیں؟ دو کونے، کنارے. ٹھیک ہے. اصل میں ذوالجناحین جو تھے یہ دراصل جعفر بن ابی طالب تھے. جعفر بن ابی طالب غزوہ موتہ میں شہید ہوئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان کو دیکھا ہے کہ ان کے دو بازو ہیں یا دو پنکھ ہیں، پر ہیں، اور فرشتوں کے ساتھ اڑتے پھرتے ہیں، فرشتوں کے ہمراہ اڑ رہے ہیں. اسی وجہ سے ان کو طیار بھی کہا جاتا ہے، طیار، اڑنے والا. جعفر الطیار رضی اللہ عنہ. تو جعفر بن ابی طالب جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت محبت تھی. جب آپ کے پاس ان کی شہادت کی خبر آئی تو آپ اس بات سے بہت غمگین ہوئے، بہت دکھی ہوئے. تو جبریل آپ کے پاس آئے اور کہا بے شک اللہ نے جعفر کے لیے خون سے لت پت دو پر لگا دیے ہیں. یعنی وہ شہید تھے نا، ان کے ہاتھ کٹ گئے تھے، وہ ان دونوں سے فرشتوں کے ساتھ پرواز کرتے ہیں. اللہ اکبر، کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنا بڑا مقام ہے. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان جب اللہ کے راستے میں کچھ دیتا ہے، کوئی نقصان اٹھاتا ہے، کچھ خرچ کرتا ہے، کوئی قربانی کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی قربانی کو ضائع نہیں کرتے، اس کا کئی گنا زیادہ بہتر اجر اور صلہ عطا فرماتے ہیں. تو اللہ کے راستے میں ان کے بازو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پر عطا کر دی. اڑنے کا سب کو شوق ہوتا ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو فرشتوں کے ساتھ اڑا دیا. ابن عباس سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گزشتہ رات میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے ادھر ادھر دیکھا تو جعفر فرشتوں کے ساتھ پرواز کر رہے تھے، یعنی جنت میں اڑتے پھرتے تھے. اور میں نے دیکھا کہ حمزہ آپ کے چچا تھے. کب شہید ہوئے تھے وہ؟ جنگ احد میں. وہ تخت کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، جیسے بادشاہ بیٹھے ہوتے ہیں تخت پر، تو وہ تخت پر ٹیک لگائے ہوئے ہیں. جابر کہتے ہیں کہ جعفر رضی اللہ عنہ جب حبشہ سے واپس آئے، اور آپ اس وقت کہاں تشریف لے گئے تھے؟ غزوہ خیبر کی طرف. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معانقہ کیا، ان کو گلے لگایا. کئی سال کے بعد آئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جود و سخا میں یہ سب سے آگے تھے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جود و سخا میں جعفر بن ابی طالب سے زیادہ کسی شخص کو نہیں دیکھا گیا. کسی افضل شخص نے جوتے نہیں پہنے، نہ چپل پہنی، نہ اونٹوں کی سواری کی، نہ پگڑی پہنی. یعنی کوئی کتنا بھی بڑا کسی کا اعزاز ہو، کتنے بھی عمدہ لباس پہننے والا ہو، لیکن جعفر سے بڑھ کر کوئی نہیں عزت اور شان میں. یہ لباس وغیرہ انسان کیوں پہنتا ہے؟ تاکہ اس کا مقام مرتبہ بڑا ہو. لیکن اصل میں صرف اپنی شان و شوکت بڑھانے سے مقام و مرتبہ نہیں بڑھتا، بلکہ دوسروں کی خدمت کرنے، دوسروں کی مدد کرنے اور دوسروں کے دینے سے بڑھتا ہے. معرکہ موتہ میں ان کی شہادت ہوئی تھی. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ موتہ کا لشکر جب بھیجا تو امیر زید بن حارثہ کو بنایا. وہ کون تھے؟ آپ کے آزاد کردہ غلام. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر زید شہید ہو جائیں تو پھر جعفر امیر ہوں گے، اور اگر جعفر شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ امیر ہوں گے. اور پھر یہ ہوا کہ واقعی آپ کے کہنے کے مطابق پہلے زید بن حارثہ شہید ہوئے، پھر جعفر شہید ہوئے، پھر عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہوئے، پھر خالد بن ولید نے آگے بڑھ کر جھنڈا اٹھا لیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی. عبداللہ کہتے ہیں کہ اس غزوے میں بھی شریک تھا، عبداللہ بن عمر. بعد میں جب ہم نے جعفر بن ابی طالب کو تلاش کیا تو ان کی لاش ہمیں شہداء میں ملی. ان کے جسم پر 90 سے کچھ اوپر نیزوں کے نشان اور زخم تھے، 90 سے زیادہ. کبھی ایک سوئی چبھ جائے، چھوٹی سی چھری کا کٹ لگ جائے، کوئی اور چوٹ لگ جائے تو ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ہم پٹی باندھ کے بیٹھ جاتے ہیں. اور ان کے جسم پر 90 سے زیادہ زخموں کے نشان تھے، نیزے اور تیر لگے ہوئے تھے ان کو. اس جنگ میں انہوں نے بہت بہادری بھی دکھائی تھی. ابن عمر کہتے ہیں
کہ اس دن غزوہ موطا میں جعفر کی لاش پر کھڑے ہو کر میں نے شمار کیا تو ان کے سارے زخم جو تھے وہ سامنے کی طرف تھے، پیٹھ پر ایک بھی نشان نہیں تھا، پیٹھ پر کوئی نشان بھی نہیں تھا. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ بھاگے نہیں، کہ جب یہ بھاگ رہے ہو پیچھے سے کسی نے مارا ہو، نہیں، مردانہ وار مقابلہ کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ان کی شہادت کی خبر آئی تو آپ بیٹھ گئے اور آپ کے چہرے پر غم کے آثار تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آل جعفر کو 3 دن تک کچھ نہ کہا، پھر ان کے پاس آئے اور کہنے لگے آج کے بعد میرے بھائی پر کوئی غم نہ کرے. یعنی شہادت پر بھی غم تو کیا جا سکتا لیکن 3 دن کے بعد نہیں. پھر فرمایا میرے بھائی کے بیٹوں کو میرے پاس لاؤ، یعنی جعفر کی اولاد کو. تو ہمیں لایا گیا، گویا کہ ہم پرندوں کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، یعنی بال اس طرح بکھرے ہوئے تھے. پرندوں کے بچوں کے بال کیسے ہوتے ہیں؟ ایسے اکھڑے اکھڑے سے، بکھرے بکھرے سے. تو ہمارے بال بھی غم کی وجہ سے بکھرے ہوتے، کسی نے کنگھی وغیرہ بھی نہیں کی تھی. تو آپ نے حجام کو بلایا، نائی کو بلایا، اور آپ نے اس سے کہا تو اس نے ہمارے سر مونڈ دیے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ان کا خیال رکھا، ان یتیم بچوں کا. عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں کہ ہماری والدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور ہماری یتیمی اور اپنے غم کا اظہار کرنے لگی. آپ نے فرمایا تمہیں ان پر فقر و فاقہ کا اندیشہ ہے کہ جعفر کے بعد ان کو کون لک آفٹر کرے گا؟ میں دنیا اور آخرت میں جعفر کے بچوں کا سرپرست ہوں، یعنی ان کی سرپرستی میں کروں گا، تم فکر نہیں کرو. اس طرح اس بیوہ کو بے فکر کر دیا. اگر تمام بیواؤں اور یتیم بچوں کے خاندانوں والے اس طرح کیئرنگ ہوں تو کوئی بچہ بھی یتیم خانے نہ بھیجنا پڑے کسی کو. عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں آپ نے فرمایا محمد تو ہمارے چچا ابو طالب کے مشابہ ہے، یعنی ان کے بچوں کو کہا، اور عبداللہ صورت و سیرت میں میرے مشابہ ہے. پھر آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کر بلند کیا، یعنی عبداللہ کا، اور دعا فرمائی اے اللہ جعفر کے اہل خانہ کو اس کا بہترین نعم البدل عطا فرما، اور عبداللہ کے دائیں ہاتھ کے معاملے میں برکت فرما. اور یہ دعا آپ نے 3 دفعہ فرمائی. اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ عبداللہ کے دائیں ہاتھ کے معاملے میں برکت عطا فرما، یعنی دینے میں، کمائی میں، خرچ کرنے میں. اور اپنے والد کے بعد یہ بھی بہت سخی تھے، بہت کچھ دیتے تھے. باب ذکر العباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ. باب حضرت عباس کا ذکر جو عبد المطلب کے بیٹے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے. حضرت عباس یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 2-3 سال بڑے تھے. حدثنا الحسن بن محمد حدثنا محمد بن عبد الله الانصاری حدثني ابی عبد الله بن المثنى عن ثمامة بن عبد الله بن انس عن انس رضی اللہ عنہ ان عمر بن الخطاب كان اذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقنا وانا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا قال فيسقون. حدیث روایت کی ہے حسن بن محمد نے، اور حضرت انس صحابہ میں سے روایت کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب کان اذا قحطوا، ان کے دور میں جب قحط پڑتا، استسقى بالعباس، تو عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے وسیلے سے بارش کی دعا کرتے. فقال، تو کہتے اللہم اے اللہ، انا کننا نتوسل الیک بنبینا صلی اللہ علیہ وسلم فتسقنا، اے اللہ ہم آپ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتے تھے تو آپ بارش برساتے تھے. وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا، اور اب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے ذریعے یا ان کے وسیلے سے دعا کر رہے ہیں. فَأَسْقِنَا، تو آپ ہمیں پانی پلائیے یعنی بارش برسائیے. قال، راوی کہتے ہیں فَيُسْقَوْنَا، تو وہ پانی پلائے جاتے یعنی بارش برس جاتی. اس طرح دعا کرنے سے بارش ہو جاتی. اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ ایک بار کعب بن مالک نے کہا حضرت عمر سے کہ بنی اسرائیل پر جب قحط پڑتا تھا تو وہ اپنے پیغمبروں کی اولاد میں سے کسی کا وسیلہ پکڑتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان پر پانی برساتا. تو حضرت عمر کو خیال آیا کہ ہمارے ہاں بھی
حضرت عباس موجود ہیں جو آپ کے چچا ہیں، قریب ترین ہیں آپ سے، اور چچا باپ کی طرح ہوتا ہے. پھر آپ ان کے پاس گئے اور ان کو ساتھ لے کر ممبر پر لا کر ان کو پھر دعا کی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خوب بارش برسائی. اور اس پر عقیل بن ابی طالب نے ایک قصیدہ بھی لکھا ہے، یعنی حضرت عباس کی تعریف کی ہے. باوجود اس کے کہ ان کی بہت فضیلت تھی اور حضرت عمر ان کا بہت احترام کرتے تھے، لیکن ان کو انہوں نے اپنی مجلس شورا میں شامل نہیں کیا ہوا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عباس فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے، تو حضرت عمر جو تھے وہ ان کو ترجیح دیتے تھے جو سابقون الاولون میں سے تھے. اس سے حضرت عمر کی فراست، دور اندیشی، معاملہ فہمی اور حکمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ انہیں معلوم تھا کہ کس کو کیا کتنی رسپیکٹ دینی ہے، لیکن کام کس سے لینا ہے. انسانوں کی شناخت ہونا، انسانوں کو پہچاننا اور ان کی صلاحیت اور قابلیت کے مطابق کام لینا، یہ بہت اعلیٰ درجے کی کوالٹی ہوتی ہے. ہمارے دین کا بھی حکم ہے نا کہ امانتیں نااہل کے سپرد نہ کرو، کام ایسے لوگوں کو نہ دو جو کر نہیں سکتے. مثلا ایک شخص آپ کو بہت عزیز ہو سکتا ہے، وہ بہت متقی پرہیزگار ہو سکتا ہے، بہت پائس ہو سکتا ہے، لیکن اس کے اندر کسی خاص کام کے کرنے کی صلاحیت نہیں ہو سکتی. اسی طرح ہو سکتا ہے کوئی شخص آپ کو بہت پیارا ہو دوسروں کے مقابلے میں، لیکن وہ اس بات کے اہل نہ ہو کہ وہ مخصوص کام کر سکے. تو ایسے میں جب بھی کسی کو کوئی کام دیں تو اس کی قابلیت کو سامنے رکھ کر، اس کی اہلیت کو سامنے رکھ کر دیں. کہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ جب امانتیں نااہل کے سپرد کر دی جائیں گی، کہ جو امانتوں کا پھر خیال نہیں رکھ پائیں گے، یعنی ذمہ داریوں کو نبھا نہیں سکیں گے. بعض اوقات کوئی شخص بڑا فقیر، مسکین، غریب ہوتا ہے اور اس کو بڑی ہی جاب کی ضرورت ہوتی، اور آپ کے پاس سیٹ بھی ہے، آپ کو بھی کام کا بندہ چاہیے، لیکن جس کام کے لیے آپ کو ایک شخص چاہیے وہ اس کے اہل نہیں. اب آپ کا دل پسیج جاتا ہے، بیچارہ بڑا ہی ضرورت مند ہے، بڑا روتا ہے، بڑا پریشان ہے، چلو اس کو رکھ لیتے ہیں. نہیں، اگر وہ اس کام کے قابل نہیں تو اس پر بھی ظلم ہے اور کام پر بھی ظلم ہے، اور اگر لوگوں سے متعلق وہ کام ہے تو لوگوں پر بھی ظلم اور زیادتی. تو ہمیشہ اس معاملے میں احتیاط برتنی چاہیے. جیسے گھر کا بھی معاملہ ہے تو آپ کے بچوں کی شخصیتیں مختلف ہو سکتی ہیں، ان کی عادات، ان کی صلاحیتیں، ان کے اخلاق، کردار مختلف ہو سکتے ہیں. تو گھر کے کاموں میں بھی مختلف کام جب تقسیم کریں تو ہر بچے کی اہلیت کے مطابق تقسیم کریں. اسی طرح اداروں میں، اسی طرح حکومت میں، ہر جگہ پر اگر یہ اصول بنا لیا جائے تو اس سے ملک و قوم اور ادارے بہت اچھی طرح ترقی کریں. کسی بھی ادارے کا زوال، کسی اسکول، کسی کالج، کسی بھی جگہ کا زوال دراصل یا کسی ملک کا زوال اسی سے ہوتا ہے کہ اس کے کارندے کیسے ہیں، کام کرنے والے کیسے ہیں. نکمے لوگ، نااہل لوگ ہمیشہ نقصان دیتے ہیں. تو ذمہ داریاں صرف ضرورت کے اعتبار سے نہیں دی جائیں گی کہ کون کتنا ضرورت مند ہے، بلکہ اس میں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ جس کو دی جا رہی ہے وہ کتنا اہل اور قابل ہے. ویسے دو شخص ہیں، ایک کے ساتھ آپ کی بڑی دلی اٹیچمنٹ ہے، قلبی اٹیچمنٹ، اور دوسرا جو ہے وہ ذرا یعنی آپ کو اتنا ریگارڈ نہیں دیتا، ایک کام زیادہ اچھا کر سکتا ہے. تب آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو چننا چاہیے چاہے دل سے دور ہے، کہ کام کے لیے وہ بہتر ہے. اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا، آپ کی بھی ہیڈیک کم ہوگی اور باقی سب کو بھی فائدہ ہوگا. تو اس میں حضرت عباس کی فضیلت بیان ہوئی ہے کہ کس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو اہمیت دی، اور یہ اس بنا پر کہ وہ کعب بن مالک جو تھے انہوں نے یہ مشورہ دیا تھا. تو بعض اوقات کسی کا مشورہ بہت فائدے کا ہو سکتا ہے. ابن عباس کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عباس سے کہ دوشنبہ کی صبح کو، سوموار کی صبح کو آپ اپنے بیٹے کے ساتھ میرے پاس آئیں تاکہ میں آپ کے لیے ایسی دعا کروں جس سے اللہ آپ کو اور آپ کے بیٹے کو فائدہ پہنچائے. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ آپ وہیں کھڑے کھڑے دعا کر دیتے، لیکن اس وقت ہو سکتا ہے کہ صرف عباس ہو، ان کے بیٹے نہ ہو. تو آپ نے فرمایا کہ فلاں دن آپ میرے پاس آئیں، بچے کو لے کر آئیں تو میں آپ کے لیے دعا کروں گا. صرف دعا کرنے کے لیے بلوایا. پھر وہ صبح کے وقت گئے
اور ہم بھی ان کے ساتھ گئے. ابن عباس روایت کرتے ہیں, عبداللہ بن عباس. تو آپ نے ہمیں ایک چادر پہنا دی, پھر دعا کی, اے اللہ عباس کی اور ان کے بیٹے کی بخشش فرما, ایسی بخشش جو ظاہر اور باطن دونوں کے اعتبار سے ایسی ہو کہ کوئی گناہ نہ چھوڑے, یعنی سارے گناہ ان کے مٹ جائیں. اے اللہ ان کی حفاظت فرما, ان کے بیٹے کے سلسلے میں یعنی ان کے حقوق کی ادائیگی کی انہیں خوب توفیق عطا فرما. یہ مراد تھی. ہمیں آتی ہیں ایسی دعائیں, دعا کے الفاظ کا انتخاب اور دعا مانگنا کسی کے لیے اور پھر اس کے حسب حال اور اس کے فائدے کے لیے. اور جب آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں اس کے لیے بہت خیر خواہی ہے. اس سے آپس کے تعلقات بھی بہتر ہوتے ہیں. جب آپ کسی کو دعا دیتے اور دل سے دیتے ہیں, باہم غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں, کیونکہ دعا آپ صرف اس کو دیتے ہیں جس کی طرف سے آپ کا دل صاف ہو اور آپ اس کو فائدہ پہنچانا چاہیں. دیکھیے, ایک وہ فائدہ ہوتا ہے جو آپ خود کسی کو پہنچاتے ہیں, کوئی چیز آپ کسی کو دے دیتے ہیں, اور ایک یہ ہے کہ چیز تو نہیں دیتے لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ وہ اس شخص کو فائدہ پہنچائے, دنیا کا یا آخرت کا. زیادہ بڑی دولت کیا ہے, بڑا فائدہ کیا ہے؟ دعا. کیونکہ جو کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کو دے سکتا ہے وہ آپ تو نہیں دے سکتے. آپ تو کسی کو ایک دفعہ ایک بار کوئی چیز دے دیں گے, لیکن اگر آپ نے کسی کو ایک بار کوئی ایسی دعا دی جو اس کو اور اس کی نسلوں کو لگ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ ایسے خزانے اور ایسی خیر کہ جو کبھی ختم نہ ہو. تو دعا دینے میں کبھی بخل نہ کریں اور ساتھیوں کے لیے دعائیں کرتے رہیں, چاہے وہ آپ کو نہ بھی کہیں پھر بھی کریں. ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی کہے کہ دعا کرے تو پھر کریں. جب کسی کا کوئی احسان یاد آئے, جب کسی کی کوئی خوبی یاد آئے, جب کسی کی کوئی ضرورت یاد آئے, کسی کی کوئی تکلیف یاد آئے, تو آپ خود بخود اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں. اگر وہ سامنے ہے تو آپ سامنے اس کے منہ پہ بھی کر سکتے ہیں اس کے لیے دعا, اور اگر وہ سامنے نہیں تو آپ غائبانہ طور پر بھی اس کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دے گا جو آپ کی دعاؤں پر آمین کہے گا, اور پھر آپ کے لیے فرشتہ دعا کرے گا کہ اس کو بھی وہی دیا جائے جو یہ دوسرے کے لیے مانگ رہا ہے. تو آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں اور فرشتہ آپ کے لیے دعا کرتا ہے, تو دعا کرنے والے کے لیے بھی فائدہ ہے اور جس کو دعا دی جا رہی ہے اس کے لیے بھی فائدہ ہے. اسی طرح آپ اپنے لیے کسی خیر و بلائی کی کوئی امید رکھتے ہیں, توقع رکھتے ہیں, حاجت رکھتے ہیں. مثلا آپ کے بچے بیمار ہیں تو آپ ان کے لیے جب دعا کریں تو آپ یہ بھی دعا کریں کہ اللہ باقی سب لوگوں کے بچوں کو بھی شفا دے اور میرے بچے کو بھی شفا دے. علم کی دعا, برکت کی دعا, زندگی کی دعا, مال و دولت کی, بیماریوں اور آفات اور مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچنے کی کوئی بھی دعا, اس میں دوسروں کو شریک کر لیا کریں. اس کی وجہ سے وہ چیز آپ کے حق میں بھی فائدہ مند ہو جائے گی. اللہ کے خزانوں میں کچھ بھی کمی نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو دے کر بھی اس کے خزانے میں اتنی کمی نہیں ہوتی جتنی سمندر میں سوئی ڈال کے پانی لگتا ہے تو کمی ہوتی. تو اس لیے آپ کو کیا مشکل جب آپ کے اللہ سب بیماروں کو شفا دے. اب پوری دنیا میں, پورے گلوب پہ جہاں جس ہسپتال میں جو بھی کوئی بیمار پڑا ہے, آپ نے کیا کیا؟ سب کے لیے دعا کر دی. اللہ سب بیماروں کو شفا دے, اللہ سب دکھی لوگوں کے دکھ دور کر دے, اللہ سب کی دعائیں قبول کر لے, اللہ سب کی حاجات پوری کر دے. سب کا لفظ شامل کر لیں. اسی لیے جمع کا جو صیغہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا, تو وہ صرف اپنے لیے نہیں ہوتی, جو بھی آپ کے متعلقین ہیں وہ سب اس میں شامل ہوتے, سارے مسلمان شامل ہو جاتے ہیں. اسی طرح جب آپ کو کسی سے شکایت ہو یا کسی سے آپ کو کوئی دکھ پہنچے, کوئی تکلیف ہو یا کوئی بدگمانی ہو, کچھ بھی, اس وقت بھی آپ ان کے لیے دعا شروع کر دیں. آپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا, آپ کا دل سکون میں آ جائے گا. ہوتا ہے بعض اوقات کسی سے کوئی انبن ہو جاتی, کوئی ناراضگی ہوتی, جیسے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے بیچ میں ہوگی, ایسی ناراضگیاں ہر جگہ ہوتی. بعض اوقات انسان بغیر کسی ایسی نیت اور ارادے کے کوئی مشورہ کسی کو دیتا ہے اور دوسرا ایک دم برہم ہو جاتا ہے. آپ کہتے ہیں میری تو کوئی ایسی نیت ہی نہیں تھی کہ میں اس کو ناراض کری, تو خواہ میں ناراض ہو گیا. ہوتا نا ایسے. بعض اوقات کوئی شخص آپ کو کچھ بتا رہا ہوتا ہے, آپ اس میں تھوڑی سی کوئی ایڈیشن کرنا چاہتے ہیں, وہ آپ کو فوراً کاٹ دیتے ہیں, نہیں 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 نہیں. تو اس وقت آپ کے دل کو کیا ہوتا ہے, اس نے میری بات ہی نہیں سنی. یہ کسی کی بات کاٹنا جو ہے نا, یہ بھی کوئی چھوٹا سا زخم لگانا نہیں ہوتا. یہ ایسے ہی جیسے پانی پیتے ہوئے کسی کے منہ سے گلاس کھینچ لیا جائے.
تو وہ تشنا رہ جائے. تو ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں نہ چاہتے ہوئے بھی لوگوں کے بیچ میں پیش آتی رہتی ہیں جو آپس میں مل جل کر رہتے ہیں. کتنا بھی محبت کرنے والا گھرانہ ہو لیکن کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے. شیطان ہر وقت وسوسے ڈالتا رہتا ہے. ایسے میں جب کسی کے خلاف کوئی بدگمانی ہونے لگے, کوئی وسوسہ آئے, آپ اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کو ہدایت دے, اس کو اچھا اخلاق دے. یہ فلاں شخص جو مجھے تنگ کرتا ہے, اللہ اس کو تو اچھا اخلاق دے, یہ مجھے تنگ نہ کیا کرے. یا اللہ مجھے اس کے شر سے بچا. ہمارا شر یہی ہوتا ہے نا کہ ہم کسی کو تکلیف دیتے ہیں, چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے بھی. ضروری نہیں ہوتا بعض اوقات ہم چاہ رہے ہیں, نہیں, نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے ہم سے. تو ان سارے مواقع پر دعائیں بہت فائدہ دیتی ہیں. اب یہ جو حدیث ہے اس کو بعض لوگ کوٹ کرتے ہیں اور کسی بھی بزرگ, کسی بھی نیک انسان کا وسیلہ دینا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ہر ایک کے لیے عام نہیں ہے, یہ انبیاء اور ان کے رشتہ داروں کے لیے خاص ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے بعد میں کسی اور نے کبھی ایسا نہیں کیا. حضرت عباس جو ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت عزیز تھے. ان کے چچا تھے چونکہ عمر میں قریب قریب تھے, اور ان سے بہت سی احادیث ان سے تعلق داری کی ہمیں پتہ چلتی ہیں. اور ان کے بیٹے جو ہیں خاص طور پر عبداللہ بن عباس, ان کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص توجہ دی تھی اور پھر وہ بہت بڑے عالم بنے تھے. حبر الامہ ان کو کہا جاتا ہے.